اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم کی دنیا اور میں ہوں آپ کا ویل وشر مسٹر حبیب الرحمان۔ اسٹوڈنٹس، اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یونیورسٹی آف سرگودا بی اے بی ایس سی پہلا سالانہ امتحان 2019، مضمون عربی، پرچہ آپشنل، گروپ سیکنڈ، وقت 3 گھنٹے، کل نمبر 100۔ اس میں سب سے پہلا سوال جو آپ سے پوچھا گیا ہے وہ ہے درج ذیل صورتوں میں سے ایک سورہ کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔ پہلی سورہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے بک پیج نمبر 58 پر سورج دی گئی ہے آپ کو۔ دوسری سورج جو سوال میں پوچھی گئی ہے وہ ہے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ بک پیج نمبر 52 پر ہے، اور یہ جو سوال ہے اس کے کل نمبر ہیں 15 نمبر کا آپ کا تشریح ہوگا اور 5 نمبر کا آپ کا ترجمہ ہوگا۔ اور ان صورتوں کی جو ویڈیوز ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح وہ میں پہلے بنا چکا ہوں، تعلیم کے چینل پر آپ کو مل جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا سوال ہے وہ ہے درج ذیل میں کسی ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔ پہلی حدیث ہے الصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ اللبید علی کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ یہ حدیث ہے اور اس ویڈیو میں ہم احادیث کا ترجمہ اور تشریح کریں گے، یعنی کہ ہم اس ویڈیو میں سوال نمبر 2 کو پڑھیں گے۔ اس کا پیپر پیٹرن اور پیپر سلیبس بھی عربک آپشنل کا پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ کو پیپر سلیبس بھی دکھایا گیا ہے اور پیپر پیٹرن بھی۔ اس ویڈیو میں آپ کو صرف اور صرف جو ہے سوال نمبر 2 یہ کروایا جائے گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ بی اے عربک آپشنل کے سلیبس میں 9 حدیثیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں، اور ان 9 میں سے آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں پیپر میں صرف 2 حدیثیں آتی ہیں، اور ان 2 میں سے بھی آپ کو کوئی ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہوتا ہے۔ 5 نمبر کا ترجمہ ہوتا ہے اور 15 نمبر کا تشریح ہوتا ہے۔ اوکے، اس کے علاوہ جو دوسری حدیث ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمی بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک۔ یہ اوپر زبر پیش زیر یہ چیزیں نہیں دی ہوئی، جبکہ یہ اگر آپ بک پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں زبر زیر پیش کے ساتھ ملیں گی، اور اس کا ترجمہ بھی بک پر گیون ہے جو ابھی ہم کرتے ہیں، اور تشریح بھی۔ یہ جو حدیث ہے یہ پیج نمبر 70 پر گیون ہے، اور یہ حدیث 62 پیج نمبر پر گیون ہے۔ ابھی آگے جو سوالات ہیں وہ بعد میں آپ کو دکھاؤں گا، فی الحال جو ہے اسی سوال کو دیکھتے ہیں بک میں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے سامنے ہے بی اے عربک آپشنل یونیورسٹی آف سرگودا کے لیے جو پڑھی جانے والی سلیبس ہے، بک ہے۔ تو اس بک میں سے آپ اپنے بی اے عربک آپشنل کی تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نیو سلیبس فار بی اے عربک آپشنل اپروڈ بائی IUFB پنجاب اڈاپٹیڈ بائی یونیورسٹی آف سرگودا۔ یونیورسٹی آف سرگودا نے یہ کورس جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، اس بک کو انہوں نے یوز کیا ہے اپنے پیپر کو بنانے کے لیے۔ یہ اوپر لکھا ہوا ہے اللغۃ العربیۃ للپاکستانی، اور اس میں آپ کو پڑھنے کے لیے ملے گا متن، ترجمہ، حل لغات اور تشریحات۔ یہ لکھا ہوا بھی ہے بی اے عربک آپشنل یونیورسٹی آف سرگودا، اور یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آزاد بک ڈپو اردو بازار سرگودا پاکستان۔ یہاں سے آپ جو ہے منگوا سکتے ہیں اگر آپ کو بازار یا مارکیٹ میں نہیں مل رہی تو۔ یہ اس بک کی جو ہے دوسری سائڈ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے لیٹسٹ سیریز آف بک فار لرننگ عربک ود آڈیو کیسٹس اینڈ CDs، یعنی جو بی اے عربک آپشنل کی دوسری بکس ہیں اس کی آڈیو کیسٹس بھی آپ کو مل سکتی ہیں اور بکس بھی مل سکتی ہیں۔ اور ان کا یہ جو ہے باقاعدہ انہوں نے اپنا ایڈریس دیا ہوا ہے، آزاد بک ڈپارٹ اردو بازار لاہور، اور یہ ان کے فون نمبرز بھی گیون ہیں۔
تو اب دیکھتے ہیں اس میں جو ہے آپ کو جو احادیث کے ون ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں گے اور تشریح بھی۔ اسٹوڈنٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے من الاحادیث النبویہ، یعنی حدیث نبوی، اور اس میں جو سب سے پہلے آپ دیکھیں تو لکھا گیا ہے چند منتخب فرامین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث نمبر 1 ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ اب اس کا ترجمہ آپ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام کا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کھانا کھلائے اور ہر واقف و نواقف کو سلام کہے۔ تو اس کی لغات میں اگر چاہیں تو لغات یعنی کہ جو معنی ہوتے ہیں الفاظ کے وہ دیکھتے ہیں۔ رجلن اس کا مطلب ہے ایک آدمی، سألا کا مطلب ہے اس نے سوال کیا، ایون کا مطلب ہے کون سا یا کون سی، خیرن سب سے اچھا، تطعم تو کھلائے، الطعام کھانا، تقرئ السلام تو سلام کہے یا سلام لکھے، سلام بھیجے، سلام پہنچائے، من جو شخص، عرفت تو نے پہچانا، تو نے جانا، لم تعرف تو نے نہ جانا نہیں پہچانا۔ یہ اس کے الفاظ معنی تھے۔ اب تشریح کی طرف آتے ہیں۔ 2 افضل اعمال، اس حدیث میں 2 افضل اعمال بتائے گئے ہیں، پہلا کھانا کھلانا اور دوسرا ہر واقف و نواقف کو سلام کرنا۔ اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 افضل اعمال کی نشاندہی فرمائی ہے، ایک عمل کھانا کھلانا اور دوسرا عمل واقف و ناواقف کو سلام کرنا۔ کھانا کھلانے کے حوالے سے آقائے نامدار نے کسی قسم کی قید نہیں لگائی کہ کھانا کیسے کھلایا جائے، گویا کھانا کھلانا بہت ہی افضل عمل ہے، چاہے بھوکے کو کھلایا جائے، مسافر کو کھلایا جائے، رشتہ دار، دوست، مہمان کو کھلایا جائے یا سائل، یتیم و مسکین وغیرہ کو کھلایا جائے، ہر صورت میں خدا کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اب قابل غور نکتہ، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ افضل اعمال کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف مواقع پہ مختلف ارشادات ملتے ہیں۔ محدثین کرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف سائل کی ذاتی کیفیت و ضرورت کے پیش نظر ہوتا ہے، جس طرح ایک طبیب ایک ہی مرض کے مختلف مزاج مختلف بیماریوں کے لیے الگ الگ دوا تجویز کرتا ہے، حالانکہ بیماری ایک ہی ہوتی ہے۔ بآئینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل کی روحانی بیماری کو بانپ کر اس کا روحانی علاج تجویز فرماتے ہیں۔ اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس کو آپ نے تشریح میں بے شک اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے، ذہن میں رہ جائے تو بے شک لکھ لیں، ادروائز آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس چیز کو آپ نے اپنی تشریح میں ضرور لکھنا ہے اور یہ پورا ہی لکھنا ہے۔ یہاں سے یہ جو پیرا ہم نے پڑھا تھا، یہ ہیڈنگز آپ بے شک اپنی آسانی کے لیے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ادروائز آپ بے شک ہیڈنگز بھی نہ دیں، اور اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، یہ اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں یہاں سے یہاں تک۔ بہر صورت جہاں جن 2 اعمال کا ذکر ہے ان کی اہمیت سے انکار ناممکن ہے، کیونکہ دین اسلام نام ہی خیرخواہی کا ہے اور یہ دونوں عمل اس خیرخواہی کا عمل و قولی ثبوت ہیں۔ پہلا فعل عملی ثبوت جبکہ دوسرا حکم قولی ثبوت ہے۔ تو یہ جو 2 لائنیں ہیں یہ آپ نے لکھنی ہیں، اور یہ جو میں نے بتایا ہے یا پڑھا ہے اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کھانا کھلانا قرآن کی روح سے۔ قرآن مجید میں ابرار کی صفات میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کھانے کی ضرورت تو خواہش ہونے کے باوجود یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے، اور اس سے ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہوتی۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھوکے کو، یتیم، رشتہ دار کو اور مسکین کو کھانا کھلانا ایمان کے مختلف تقاضوں میں شامل ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یتیم کو
دھکے دینے والا شخص قیامت کا منکر ہوتا ہے، اور ایسا منکر قیامت ہی مسکینوں کو کھانا کھلانے سے اعراض کرتا ہے۔ جہنمیوں سے جب جہنم میں جانے کا سبب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے۔